الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو تم کو چاہیے کہ تم میری اتباع اور پیروی کرو۔ گویا اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی مکمل پیروی اور اتباع کی جائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سے بھی محبت کامل نہیں ہے، اللہ سے حقیقی محبت نہیں ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، آپ کے طریقے پر چلیں گے، تو پھر ایسے اللہ کے محبوب کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر دین کی رہنمائی ہمیں نہ ملتی ہو، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بے شمار ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ صرف کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا اور داڑھی رکھنا یہ بھی صرف حضور کی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ بے شمار سنتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مظلوم کی مدد اور نصرت کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور ان کے دکھ اور تکلیف کو اپنا دکھ اور تکلیف سمجھنا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی سنت ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر کتنے شدید مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کہ جہاں فرعونیت کی آگ اگل رہی ہے، کہ جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو، ان کی عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ مظالم اور حملے فلسطینیوں پر نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر حملے ہو رہے ہیں جو آج ہمیں پکار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہاں جو بچے شہید ہو رہے ہیں وہ ان کے بچے نہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، اور وہ ہماری سرزمین ہے جہاں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ اور صرف فکر نہیں کرنی بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی حفاظت اور مدد نصرت اب ہمارا فریضہ بن چکا ہے۔ اس لیے جس قدر اور جتنا ہو سکے ان مظلوموں کی مدد کریں، اور یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی ہر طرح ان کی مدد کریں اور دشمن کو شکست دیں۔ اسی طرح دشمنان دین کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اور یہ ایسے وقت میں یہ بائیکاٹ کا کہنا یہ آپ سے ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے جب کوئی مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو اس وقت ایسے حالات میں ان پروڈکٹس کو اور ان چیزوں کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے کہ جن کی مالیت مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہو۔ اس لیے بجائے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی، مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں، مالی طور پر مدد کریں، تاکہ وہ اپنے دشمن اور حریف کو الٹا شکست دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔